سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز مغرب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مغرب کے فرض کے بعد دونوں سنتیں جلدی پڑھ لینی چاہیے اور فرض و سنت کے درمیان کلام نہ کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے۔ تو مغرب کی جو 3 رکعت نماز فرض ہے اس کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ان دونوں رکعتوں کو مغرب کے بعد فوراً پڑھنی چاہیے اور بیچ میں کلام یعنی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو کوئی اس طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد یعنی فرض کے بعد بغیر کلام کیے، بغیر بات کیے سنتوں کو پڑھے گا، اس کی نماز علیین میں اٹھائی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس مقتدی کو مغرب کی جماعت کی تیسری رکعت ملی ہو، وہ جب اپنی فوت شدہ 2 رکعتیں پڑھے تب پہلی رکعت کے بعد قعدہ ضرور کرے، یعنی 1 رکعت کے بعد قعدہ کرے اور اس میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری پڑھے اور قعدہ اخیرہ کرے۔ بعد نماز مغرب صلاۃ الاوابین پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین کی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ فرائض کی ادائیگی بہت ہی لازم ہے۔ نوافل کی مقبولیت کا دار و مدار فرائض کی ادائیگی پر ہے، یعنی فرائض اہم ہے، پہلے ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد اب آپ نوافل پڑھیں گے تو وہ مقبول ہوں گی۔ یہ جو حدیث بیان کی گئی مغرب کے بعد 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین پڑھنے کے حوالے سے، تو یہ نماز نفل نماز ہے۔ تو یہ مذکورہ بالا حدیث میں مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اس کا ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جن پر کسی فرض یا واجب کی نماز قضا پڑھنا باقی نہ ہو، ہے نا۔ اگر کسی پر فرض یا واجب نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے تو پہلے وہ اپنے نمازوں کی قضا، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی نماز فرض یا واجب اس پر قضا نہیں ہے، اب وہ نوافل کو ادا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی صلاۃ الاوابین پڑھنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اس حدیث پاک سے اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا رجحان سب سے پہلے فرائض و واجبات پر ہونی چاہیے، نوافل و مستحبات پر بعد میں عمل، ہے نا۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ پہلے مستحبات پر زیادہ زور دیتے ہیں، نوافل پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، مستحبات ادا کریں، لیکن جو سب سے پہلا آپ پر
فرض کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کے بعد آپ ان باتوں کی طرف، ان کاموں کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے نفل نہیں پڑھا تو آپ جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے، آپ نے مستحبات کو ادا نہیں کیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے فرائض کو چھوڑ دیا تو آپ گنہگار ہیں۔ تو فرائض جو آپ پر فرض کیا گیا ہے پہلے ان کی خبر لیجیے، پہلے ان پر عمل کیجیے، واجبات پر عمل کیجیے، اس کے بعد نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف آپ کی توجہ، آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر بندہ کر رہا ہے تو فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر نوافل پر بندہ زور دے رہا ہے تو وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ حضرات محترم، یہ کچھ مسائل نماز مغرب کے حوالے سے تھے، ساتھ ہی ساتھ نماز عشاء کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو حدیث پاک سماعت کر لیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ یہ عشاء کی نماز کی برکت ہے، فضیلت ہے کہ آقا فرماتے کہ جو 40 نمازیں عشاء کی جماعت کے ساتھ 40 دن کنٹینیو ادا کرے اس طریقے سے کہ پہلی رکعت بھی اس کی چھوٹنے نہ پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت، دھیان رہتا ہے ہمارا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کی یہ برکت ہے کہ جو 40 عشاء کی نماز کوئی رکعت فوت نہ ہونے پائے، بالکل شروع سے اخیر تک جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے